الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، ہمارا ایک سلسلہ اسلام اور قادیانیت کے مابین تقابلی مطالعہ کا چل رہا ہے۔ ان ایام میں ہم نے قرآن حکیم کی ان آیات کی طرف اشارہ کیا ہے جن میں متکلم قرآن محبت قرآن سے براہ راست مخاطب ہیں اور متکلم بھی متعین اور مخاطب بھی متعین۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب مخاطب متعین ہو اللہ کے حکم سے اور اللہ کے خطاب سے اور وہ محبت قرآن کی ذات مقدسہ ہو تو ان آیات کو اور اس خطاب قرآنی کو کوئی کذاب و دجال اپنے جھوٹے دعوے سے یہ کہے کہ یہ میری وحی ہے، یہ میرا الہام ہے، تو اس سے بڑی ناپاک جسارت انسانوں میں تصور نہیں ہو سکتی۔ ہم نے بہت سی مثالیں بھی ذکر کی۔ وما ارسلناک، اب آپ دیکھیں یہ کاف خطاب کا صیغہ ہے، ضمیر ہے کاف، اور اس میں متعین ہے جناب رسول اللہ کی ذات کہ انہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنایا۔ مرزا صاحب نے یہاں بھی سرقہ کا اور خیانت کا ارتکاب کر کے اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا یہ مجھے خطاب ہے۔ پھر اللہ کی قرآن کریم میں ایک خطاب ہے جناب رسول اللہ کے بارے میں، اور اللہ فرما رہے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ہمارے نبی اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے۔ یہ بھی خطاب جناب رسول اللہ کے لیے متعین ہے، اور آپ کا شریعتی امور میں بولنا ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ اسے بھی مرزا صاحب نے یہ کہا کہ یہ میرے نام خطاب ہے، اور ہم نے حوالہ جات بھی ذکر کیے اور قادیانی کتب کا صفحہ بھی متعین کیا۔ اسی سلسلے کی اگلی کڑی یہ ہے کہ قرآن کریم نے اپنے خطاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں خطاب فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے عطا کیا کسے؟ کا، آپ کو۔ اب یہاں پہ کاف کی ضمیر کا بدلنا کتنی بڑی جسارت ہے۔ اللہ کی وحی کو تبدیل کرنا اور کسی شخص پہ یہ نازل نہ ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ افتراء پردازی کرے اور اسے وحی نہ ہو تو کہے مجھے وحی ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص محمد، اب اس کو بدل نہیں سکتے دوسرے شخص کی طرف۔ ایک نبی عیسیٰ بدل نہیں سکتے آپ موسیٰ کی طرف۔ اسی طرح ضمیر جو ہے خطاب کی یہ بھی نہیں بدل سکتے۔ تو یہ کوثر کی نعمت کا ملنا یہ جناب رسول اللہ کے لیے نص قطعی ہے۔ مگر قادیانیت حقیقت الوحی صفحہ 102 اور روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 105 میں مرزا صاحب کا یہ کلام بھی سن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو یہ عطا کی۔
تو جس کا مصداق جناب رسول اللہ کی ذات ہوں، اس کا مصداق مرزا اپنے آپ کو بتائے، یہ کتنا بڑا الحاد ہے اللہ کی آیات میں۔ الحاد کا معنی ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو اس کے معنی کی بجائے دوسرے پہ آپ لگا دیں، یہ ہے الحاد۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے اور 7ویں مثال ہے وہ ہمارے اس مجلس میں قرآن کریم نے کھل کے یہ بتایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تو یہ خطاب ربانی، اس کا مصداق جناب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دیگر کوئی نہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں کتنی بڑی جسارت ہے کہ حقیقت الوحی کے صفحہ 107 روحانی خزائن جلد 122 اور صفحہ 110 میں مرزا صاحب یہ کہیں کہ یہ اللہ کی وحی میرے نام ہے۔ اب اس کی 8ویں مثال بھی سن لیں، اور انتہائی خطرناک جسارت ہے، اور مسلم امت کو یہیں سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس قدر بڑا کذب و دجل ہے مرزا قادیانی کا۔ ارشاد باری تعالی ہے، سورہ فتح 29ویں آیت ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ ان کی معیت میں ہیں، ساتھی ہیں، ان کی صفات یہ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے لیے سخت، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل۔ اب یہ قرآنی وحی اور اس کا مصداق جناب رسول اللہ اور آپ کے اصحاب کرام ہیں، اور اللہ نے جو وصف کیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ حضرات صحابہ کرام مراد ہیں۔ کتنی بڑی جسارت ہے کہ مرزا صاحب ایک غلطی کے ازالے میں صفحہ 10 اور خزائن روحانیہ جلد 18 صفحہ 207 میں یہ دعویٰ کریں۔ اب یہ دیکھیں کہ اس الہام میں، اب آپ دیکھیں کہ صرف اس وحی ربانی کو یہ کہہ کے کہ یہ الہام، اس میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی، اندازہ کر لیں کتنی بڑی جسارت ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جب قادیانی محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ان کی مراد اس سے مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور اگر کوئی شخص مراد اللہ اور مراد رسول کو بدل دے اور کہے کہ ہم اللہ کو اور رسول کو مانتے ہیں، تو اس شخص کا نام کیا ہوگا؟ دار اسلام سے خارج، یہ شخص کفر الحاد کا مصداق ہوگا۔ تو یہ ہم نے اس لیے مثالیں آپ کے سامنے کھلی کھلی بیان کر دیں تاکہ ہر خاص و عام فرق سمجھ لیں قادیانیت میں اور امت مسلمہ میں۔ اسی طرح ایک اور مثال بھی ہم آپ کو دے دیتے ہیں اور اس پہ بات کو آج ختم کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کا ایک خطاب ہے، وہ بھی جناب رسول اللہ کو۔ اب عربی میں ایک مثال ہوتی ہے کہ ضمیر عارف المعرف ہوتا ہے، جب کسی کی طرف آپ یہ کہتے ہیں وہ یا آپ یا میں، تو یہ سب سے زیادہ متعین ہوتی ہے ضمیر، نام سے بھی زیادہ۔ تو اب اس میں دیکھیں اللہ کا خطاب کب؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے مکہ مکرمہ مدینہ سے، اور مکہ سے آپ باہر ہی تھے۔ حضرت عثمان کو چونکہ وہ اہل مکہ کے لیے محسن تھے، غنی تھے، اپنا سرمایہ خرچ کرتے رہے ہر فقیر اور محتاج پہ،
تو لوگ ان کا احترام بھی کرتے تھے، تو انہیں آپ نے بھیجا وساطت کے لیے، سفیر رسول تھے وہ کفار کے لیے، کفار مکہ کے لیے، مگر مشہور یہ ہو گیا کہ حضرت عثمان قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو اس پہ پھر رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے بیعت لی کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اس پہ جو آیت نازل ہوئی وہ یہ ہے، ان الذین یبایعونک۔ اب آپ دیکھیں یہ خطاب جناب رسول اللہ کو ہو رہا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے آپ کی بیعت کی، اس آپ سے مراد جناب محمد رسول اللہ ہیں جو صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں، اور بیعت کرنے والے حضرات صحابہ ہیں۔ انما یبایعون اللہ، یقیناً وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پہ۔ اب یہ آپ بات سمجھ لیں، اب قادیانیت نے کیسے الحاد کیا اور اس کو کیسے بدلا۔ حقیقت الوحی صفحہ 80، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 83 میں مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کی وحی میرے نام ہے۔ تو یہ الحاد اور قرآن کریم کی آیات میں متعین مصداق محبت وحی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اس کو بدل کر اپنی طرف پھیر لینا، کیا یہ جسارت معمولی ہے؟ اللہ پہ افطرا ہے، رسول اللہ کی ذات مقدس سے خیانت ہے، اور مسلمان امت سے خیانت ہے جن کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا۔ تو میری دعوت ہے مخلصانہ قادیانیت کو کہ ایسا شخص جس نے اللہ کے قرآن کو بھی معاف نہ کیا ہو، جس نے اللہ کی ذات پہ بھی افترا باندھا ہو، جس نے جناب رسول اللہ کے ساتھ بھی خیانت کی ہو، ایسے شخص کی طرف نسبت سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جوڑ لیں۔ تو چند نمونے اس لیے پیش کیے تاکہ قادیانی عوام بھی اچھی طرح سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیں، اور مسلمان امت کے وہ لوگ جو یہ چیزیں نہیں سمجھتے کہ کیا فرق ہے مسلمان امت اور قادیانیت کے درمیان، وہ بھی اس فرق کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو حق پہ استقامت عطا فرمائے، اور ابنائے قادیانیت کو حق کی طرف اللہ تعالیٰ پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔